کلیوں کی ان تصویروں میں دیکھو دیکھو اس میں کیا کیا کہانیاں پنہا ہیں. سنو ان آنکھوں کی زباں اگر سمجھو، یہ سادہ معصوم سا چہرہ، مسکراہٹ کی ہلکی سی جنبش، چمکتی بولتی آنکھیں، یہ پرعزم لڑکی، پڑھنے کا اور آگے بڑھنے کا اٹل ارادہ ہے. یہ کمسن لڑکا، اس کی آنکھیں ہمت اور دلیری کی کہانی سناتی ہیں. تو چٹیا باندھے سانولی سی یہ لڑکی، اسے بہت پڑھنا تھا، ماں باپ کا نام روشن کرنا تھا. نازک سی پری لڑکی، علم کی راہی تھی. یہ معصوم بچہ مستقبل کا سپاہی تھا. ہر ایک تصویر اپنی کہانی آپ سناتی ہے. ان چمکتی آنکھوں میں معصوم شرارت ہے. کسی کو فوج میں جانا تھا، کسی کو ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کرنی تھی. ان علم کے طالبوں میں کوئی مستقبل کا پروفیسر تھا، کوئی لیڈر، کوئی افسر، تو کسی کو بننا صحافی تھا. پر ایک حادثے نے سب کچھ بدل ڈالا. ساری خواب، ساری امیدیں ایک اسکول وین حادثے نے مدفن کر ڈالا. میں کبھی بتلاتا اس گھر کی، اس گلی کے ہر گھر میں ماتم ہے، اور میں ایک گھر سے دوسرے گھر یہاں افسوس کرنے جا رہی ہوں. تو ہر طرف سارے افسوس کرنے والوں کا جمع غفیر ہے، اور مجھے ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. شاید ایسا پروگرام میں نے آج تک اپنے کریئر میں پہلے کبھی نہیں کیا کہ اتنے سارے جنازوں کے بیچ میں اتنے سارے لوگوں کو پرسہ دینے کے لیے، اور وہ بھی ان 2.5 گھنٹوں میں سب کو سمیٹ کے آپ کے سامنے لے آئی. رونے والے بہت ہیں. شاید میں 2.5 گھنٹوں میں ان کے آنسو نہیں پہنچ پاؤں، لیکن شاید ان کا تھوڑا سا غم بانٹ پاؤں گی آپ کے ساتھ مل کر. شاید تھوڑی سی دعا کر پاؤں گی آپ کے ساتھ مل کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اس وقت میں بیٹھی ہوں ایک ایسی فیملی کے پاس جس کی 2 آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ لے لی. جب بیٹیاں باپ کے ہاتھ میں آتی ہیں تو ایک طرف چہرے پر مسکراہٹ تو ہوتی ہے، اور ایک طرف دل میں تھوڑا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ ان کا نصیب اچھا کرنا، ان کو اچھے گھر ملے. یا اللہ مجھے موقع دینا کہ میں ان کی تربیت اچھی کروں اور یہ بڑے ہو کر میرا نام روشن کرے. جو چھوٹے سے شہر میں باپ بچیوں کو جنم دیتا ہے تو وہ ہمیشہ یہی دعا کرتا ہے کہ بس میری عزت کا پاس رکھے، اور اس باپ کے دل میں یہی دعا ہوتی ہے. وہ بھی چاہتا ہے اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا، پڑھ کر ڈگری ہاتھ میں لے کر فخر سے وہ یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ میری بیٹی ہے، بلکہ یہ میری بیٹیاں ہیں جنہوں نے میرا نام روشن کیا ہے. مگر آج ایک باپ یہاں بیٹھا ہے جو کہ اقرا اور اسرا کا باپ ہے. ایک گھر میں، ایک گھر سے 2 بہنوں کی لاشیں نکلی، جنازے اٹھے. جس گھر سے ڈولیاں اٹھتی ہیں وہاں شہنائیاں بجتی ہیں، جس گھر سے جنازے اٹھتے ہیں وہاں ماتم ہوتا ہے. اور اس ماتم میں اقرا اور اسرا کی ماں اتنی بیمار ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ ہی نہیں پا رہی. نہ جانے ان کے دلوں میں، ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹیوں کے لیے کتنے خواب تھے. آئیے ان میں سے کچھ خواب ہم ان سے شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی. آپ 2 شہداء بیٹیوں کے باپ ہیں. یہ آپ کی بیٹیاں شہید ہوئی ہیں. یہ اپنی ایجوکیشن کے لیے گئی تھیں اور سفر کے دوران ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. دونوں آپ کی لاڈلی تھی، اسرا اور اقرا؟ میری لاڈلی کیا، میرے پھول سے. بس صبح کے ٹائم اٹھی ہیں، قرآن شریف پڑھی ہے، نماز پڑھی ہے، تلاوت کی. اس کے بعد کہا ہے کہ بھائی بابا ہم جا رہے ہیں آج پیپر دینے کے لیے، ہمارے لیے دعا کرنا، ہم فرسٹ آئیں. میں نے کہا بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ آؤ گی تم. پھر میں نے ان کو دروازے نکل کے چھوڑا ہے آگے تک، میں کہ اسکول کا رستہ ہے جائیں. بس وہ گئی ہیں، پھر گئی ہیں اسکول سے بیگ لے گئی تھی، پھر واپس آئی ہیں تھوڑی دیر میں گھر. ہاں پھر گھر اپنے امی کو بیگ دیا ہے. اس کی امی نے کہا ہے کہ بیٹا تم جا رہی ہو اپنا خیال رکھنا. اچھا اس سے پہلے میں نے اپنی وائف کو کہا تھا کہ 500 روپے دے دیں، یہ کچھ خرچی ورچی کرنے کی اپنے
انہوں نے کہا نہیں بابا ہمارے 500 کیا کریں گے ہم، یہ 500 ہم تو ہاں کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، اس کے بعد سوال جواب ہیں، اس کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے واپس آ جائیں گے، 500 کا کیا کریں گے ہم. بس پھر واپس پتا نہیں تھا کہ نہیں آئیں گے. آپ کو بہت شوق تھا انہیں پڑھانے کا؟ وہ شوق کی بات ہے. اب ہماری فیملی میں ماشاءاللہ سب بچے پڑھے ہیں. ہاں. میری سسٹر ہیں، یہ ہاں سسٹر ہیں، انہوں نے فزیولوجی میں MSc کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں. آپ کیا رواج ہے پڑھائی کا، ہاں. لڑکیوں کو پڑھانے کا؟ آپ کو لگتا ہے اس سے ملک ترقی کرے گا؟ لڑکیاں پڑھی ہوں گی، ترقی کرے گا. جب بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، کہتے ہیں نا، جب خاص طور پہ ہمارے یہاں کے مرد یہ کہتے ہیں کہ بیٹے آتے ہیں تو ہمارا کندھا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور بیٹیاں آتی ہیں تو ہمارے کندھے جھک جاتے ہیں، نہیں یہ تو ذمہ داری آ جاتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، بس اس بوجھ کو جلدی سے دوسرے کے سپرد کرتے ہیں. آپ کا کیا سوچنا ہے بیٹیوں کے بارے میں؟ بیٹیوں کے بارے میں میرا سوچنا نہیں تھا. میں تو کہتا تھا کہ بس بیٹے کو پڑھانا ہے، کس طرح ان کو ڈاکٹر بننا ہے. ان کا یہ دونوں کہتے تھے بابا ہم ڈاکٹر بنیں گی. اچھا. ہاں ان کا یہ تھا بابا ہمیں ڈاکٹر بنیں گی، ہمیں ڈاکٹر بنانا. ہاں میں کہ بیٹا تم پڑھو صحیح، ان شاء اللہ تعالیٰ تمہیں ڈاکٹر ہی بنا دیں گے، اللہ مالک. ہاں بس سر. ہاں. بیٹیاں دیکھیں ہمیشہ بڑی چنچل ہوتی ہیں، بڑی مستی کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جب وہ نئے کپڑے پہنتی ہیں تو سب سے پہلے جا کے اپنے باپ کو دکھاتی ہیں کہ ابو میں اچھی لگ رہی ہوں. آپ کی بیٹیاں کس طرح کی نیچر تھی؟ اقرا تھی نا، یہ تو اقرا یہ والی جو ہے نا، اقرا یہ ان کے فوٹو بھی نہیں، بڑے فوٹو ہیں. اچھا. 6 اسٹینڈرڈ کے ان کے ہیں. ان لوگوں کو شیلڈ مل رہی تھی فرسٹ سیکنڈ پرائز دونوں. یہ اقرا ہے، یہ والی بلو والی، یہ اقرا ہے، یہ اسرا ہے. یہ اسرا ہے. کیا میرا کیمرہ دکھا سکتا ہے ان دونوں معصوم ننھے فرشتوں کو؟ دونوں پوزیشن ہولڈر تھی. ان کی 18 ٹرافیز رکھی ہوئی ہیں ہماری. 18 ٹرافیز ماشاءاللہ. اور یہ فرسٹ سے لے کے 8 کلاس تک ایک شیلڈ رکھی ہوئی ہے ان لوگوں کی ہمارے گھر پہ. ہمارے گھر کی چیمپئن ہوا کرتی تھی. حالانکہ 2 دن پہلے ہی فون پہ بات کر کے کہتی ہیں آپ ہی ہم لوگوں نے ڈاکٹر بننا ہے. بڑے ابو نے کہہ دیا ہے بس اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر بننا ہے ہم لوگوں نے. رات میں چھپ کے مجھے بابا کے نمبر سے میسج کیا کرتی تھی آپ ہی ہم دیکھو ہم لوگ آج صبح کے لیے جا رہے ہیں ٹیسٹ کی تیاری کے لیے. بھائی نے اجازت نہیں دی تھی ان کو اس ٹیسٹ کے لیے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کے یہاں سے نہیں جاتا کوئی اس طرح. آپ کا دل ذرا سا گھبرا رہا تھا بھیجنے کے لیے بیٹیوں کو؟ 1 ماہ پہلے مجھے کہا ہے، فون کیا ہے کہ نہیں مجھے آپ پرمیشن دلائیں، آپ ہی آپ کہو گی تو ابو پرمیشن دیں گے ورنہ نہیں دیں گے ابو. ہاں. کیا آپ کو دل کیوں گھبرا رہا تھا؟ کیا نواب سے تھوڑا دور آپ کو لگتا ہے؟ بس میں کہا نہیں جائیں کیا فائدہ کہنا میں. اس نے کہا کہ بھائی جان آپ دلا دیں. میں نے کہا بچیاں اسی طرح آگے بڑھیں گی بھائی اب جانے، کیونکہ ہمارے خاندان کی میں فرسٹ لڑکی ہوں جو آگے یونیورسٹی کے لیول تک گئی ہوں. اچھا. میں ہوں جو آگے نکلی ہوں، اس کے بعد یہ 2 تھی. ان دونوں کا خواب تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے ہم لوگوں نے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر بننا ہے ہم لوگوں نے. اور تم لوگوں کو امید بھی تھی ان سے؟ امید تھی ہمیں، بہت محنتی تھی، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ. اقرا جو تھی ہمیشہ چپ رہتی تھی لیکن ہر وقت اس کے ہاتھ میں کوئی بک کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا. ساتھ میں دوسروں کو جمع کرنا. چھوٹی والی ان کی جو بہن ہے منائل، اس کو انہوں نے نرسری پڑھایا ہوا ہے پورا. یہ چھوٹی سی جو ہے گودی میں، چھوٹی کو اس کے لیے بکس لا کے رکھی ہوئی ہیں گھر میں، کتابیں پوئم یاد کروائی ہوئی ہیں اس کو. چھوٹے چھوٹے سوال جو بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں رونق کتنی ہوتی ہے، ہر طرح ابو کھانا دینا، ابو کو پانی دینا. بھائی لیٹ آ جائیں گھر پر، بھائی لیٹ آتے ہیں گھر پہ 10:30 ہو جاتے ہیں، فوراً سے فون کرتی ہیں ابو کہاں رک گئے آپ ابھی تک آئے نہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے. بیٹیاں بہت خیال کرنے والی ہوتی ہیں، باپوں کا غرور ہوتی ہے. اور آپ کی بیٹیاں تو اتنی قابل تھی تو آپ کا تو غرور وہ ہوں گی. بھائیوں کو سارے جو دوسرے بھائی کے بچے ہیں اقرا سب کو جمع کر کے کہتی تھی چلو نا ٹیوشن ٹائم ہو گیا ہے، ٹیوشن چلو اسکول کا ٹائم ہو گیا. ہر کسی کو ٹائم ٹو ٹائم لے کر جاتی تھی. وہ سارے بچے کل سے یہی سوچ رہے ہیں کہ اب ہم لوگوں کو ٹیوشن کون لے کے جائے گا اپنے ساتھ. اور ان کی مدر کی تو کنڈیشن ہی نہیں ہے بالکل بھی. کل جو کپڑے چینج کر گئی ہیں، یونیفارم پہنا ہوا تھا ان لوگوں نے، وہ کپڑے رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ دونوں آئیں گے چینج کریں گی دونوں آ کر. ہمارے گھر میں میرا بھائی یاسین بڑا بھائی بھی ہمارا، ہماری کمبائن فیملی ہم ایک ساتھ رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کے 3 بیٹے ہیں. ایک سول انجن بن رہا ہے، ایک یہ جو CA کر رہا ہے کراچی میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تیسرا جو ہے LLB کر رہا ہے وہ کراچی میں وہ پڑھ رہا ہے. بولا